پاپا آج آپ میرے اسکول مجھے لینے نہ آئیے گا، میں خود ہی آ جاؤں گا۔ سرمد نے اسکول کا بیگ کاندھے پر لٹکایا اور گیٹ کی طرف جاتے ہوئے پاپا سے کہا۔ کیوں؟ پاپا حیران ہو کر بولے۔ وہ اصل میں پاپا مجھے شرم آتی ہے آپ کی پرانی سی موٹر سائیکل پر بیٹھتے ہوئے۔ میرے سب دوستوں کے پاس گاڑیاں ہیں، ان کے ڈرائیور یا ان کے والدین انہیں گاڑی میں لینے آتے ہیں۔ سرمد کی بات سن کر اس کے پاپا کا چہرہ اتر گیا اور وہ تیزی سے واپس مڑ گئے اور سرمد اسکول کے اندر چلا گیا۔ یہ آج صبح کا واقعہ پہلا نہیں تھا۔ روزانہ سرمد کا اسکول جانے سے پہلے موڈ خراب ہو جاتا۔ وہ تمام راستے خاموشی سے بائک پر بیٹھا رہتا۔ آج پاپا نے پوچھ لیا تو جواب میں یہ ملا کہ بائک پر بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ سرمد کے پاپا ایک چھوٹا سا جنرل اسٹور تھا۔ وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے پڑھے لکھے جائیں اور اچھے انسان بنیں۔ اس کے لیے وہ بہت محنت کرتے تھے۔ اسی وجہ سے سرمد کو بہت اچھے اسکول میں داخل کروایا تھا۔ اس کے دو چھوٹے بھائی اور بہن بھی اسی اسکول میں پڑھتے تھے۔ سرمد سب میں بڑا تھا اور 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ پاپا کو اس سے بہت امیدیں تھیں لیکن سرمد کی وہاں چند امیر زادوں سے دوستی ہو گئی تھی۔ وہ ان کی گاڑیوں اور ان کی پاکٹس ہی دیکھ کر ان جیسا ہی بننا چاہتا اور پاپا کو بہت تنگ کرنے لگا تھا۔ کبھی کہتا مجھے آپ کا سستا سا موبائل دیکھ کر بہت شرم آتی ہے، اسے آپ باہر لے کر نہ جائیں، اور کبھی بائک پر بیٹھے ہوئے موڈ خراب ہوتا ہے۔ ذرا احساس نہ تھا کہ اپنے محدود وسائل کے باوجود اس کے پاپا اس کی زندگی بہتر بنانے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ اس کی ماما کپڑوں کی سلائی کرتی ہیں، دونوں سارا دن کام کر کر کے تھک جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ سرمد اور اس کی بہن بائی کی فرمائشیں پوری کریں۔ سرمد کی غلط سوچ اور اس کے منفی رویے کا اثر اس کے چھوٹے بہن بھائیوں پر بھی پڑ رہا تھا، جس وجہ سے ماما پاپا ہر وقت پریشان رہنے لگے۔ آخر ایک دن اس کے پاپا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ تنگ آ کر انہوں نے سرمد سے کہا، بس کل سے تم اسکول نہیں جاؤ گے، میرے ساتھ دکان پر بیٹھو گے۔ کیا؟ سرمد نے حیرانی سے پوچھا۔ تو پاپا بولے، تمہیں اپنی غربت پر شرم آتی ہے؟ آج تم پارٹی کے لیے مہنگے کپڑوں کی ضد کر رہے ہو جو میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ یہی کر سکتا ہوں کہ تمہیں اسکول سے نہ جانے دوں۔ ٹھیک ہے، سرمد نے بھی غصے سے کیا اور زور سے دروازہ بند کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ آج اس بات کو بہت سال ہو گئے ہیں۔ سرمد کے چھوٹے بہن بھائی پڑھ لکھ چکے ہیں اور اس سے بہت آگے نکل چکے ہیں۔ چھوٹا بھائی نے میٹرک میں پوزیشن لی تو اسے اسکالرشپ مل گئی۔ باقی پڑھائی اس نے اسکالرشپ سے کر لی اور اس کے پاپا اس سے بہت خوش ہوئے۔ بہن کو تعلیم مکمل کرنے کے بعد لیکچرر بنا دیا گیا۔ لیکچرشپ مل گئی۔ سرمد سے دوسرے نمبر سے چھوٹا بھائی ڈاکٹر بن گیا۔ آج سرمد آفیسردہ سا جنرل اسٹور پر بیٹھا ہوتا ہے اور سوچتا ہے کاش اس کی سوچ غلط نہ ہوتی، کاش وہ صرف اور صرف پڑھائی پر توجہ دیتا، وہ دوسروں کی گاڑیاں، موبائل اور پاکٹ منی سے متاثر نہ ہوتا اور محنت کر کے اپنی زندگی سنوارتا، ماں باپ کی دل آزاری نہ کرتا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا ہے، اب تو وقت گزر گیا جو کبھی واپس نہیں آ سکتا اور صرف پچھتائے۔ بچوں، آپ اس کہانی سے سبق سیکھیں۔ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، اسے ضائع نہ کریں۔ امیر بچوں کی نقل کرنے کی کوشش نہ کریں، جو ماں باپ لے کر دیں اس پر خوش رہیں۔
ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں کہ وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ اپنی توجہ صرف اور صرف پڑھائی پر مرکوز رکھیں۔ صرف اسی سے آپ کی زندگی بہترین بن سکتی ہے۔